شیشے کے آگے کھڑا ہو کر اپنا وجود دیکھ، اپنا جسم دیکھ، اپنی بیوٹی دیکھ، اپنی خوبصورتی دیکھ، باورچی خانے میں جا کے کھانے پینے کا سامان دیکھ، فریج کا دروازہ کھول کے کھانے پینے کی اشیاء دیکھ، باتھ روم میں جا کے کتنی سہولت دینے والی چیزیں دیکھ، بسترے پہ لیٹ کر سردی گرمی سے بچاؤ کے بستر کو دیکھ، گرم ٹھنڈی ہواؤں کو دیکھ، پھر میں کیوں نہ کہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جتنا میں اللہ کے قریب رہا، جتنا میں اللہ کے دور رہا، یہ مجھے پتا، میرے رب کو پتا، لیکن ابھی آپ نے جو میں نے کھانا کھایا، بتاؤ دسترخوان پہ کون سی چیز کی کمی تھی؟ اگر سالن پھیکا لگا تو نمک پہلے آ گیا، اگر میٹھا کھانے کو دل کرا پہلے آ گیا، گرم چیز پینے کو دل کی چائے پہلے آ گئی۔ میرے عزیزوں، جو گرمی کی چیزیں گرمی میں ملی، سردی کی چیزیں سردی میں ملی، پھر بھی اے میرا بندہ میری نعمتیں کھا کر میرے سے منہ پھیر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں آسمانوں میں اعلان کرتا ہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے میرا بندہ، آج دنیا کی زندگی میں میرا شکر ادا کر لے، ورنہ اتنا تیرے جبڑوں کو سخت کر دوں گا، قیامت کے دن میری توحید کی گواہی دینا چاہے گا، میں تجھے توحید کی گواہی نہیں دینے دوں گا۔ چار چیزوں پر آپ کا میرا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، چار چیزوں پر عقیدہ ضروری ہے، بتاؤ کون سی بھائی؟ سارے بیٹھے نا 5 گھنٹے جلسہ سنا، کون سی چار چیزیں جو آپ کے میرے عقیدے کی بنیاد ہے؟ اس کے علاوہ آپ کا میرا عقیدہ ہی مضبوط کوئی نہیں، بولو بھائی، بتاؤ کھڑے ہو۔ پرسوں کی خبریں سب کو یاد ہے، پچھلے سال الیکشن میں کون جیتا تھا سب کو یاد ہے۔ 4 دن پہلے بازار میں کس نے کس کو ذلیل کیا تھا سب کو یاد ہے۔ 20 سال پہلے کون تیری میری شادی میں دے کے گیا تھا یاد ہے۔ 30 سال پہلے تیرے میرے بیاہ رشتے میں رکاوٹ بننے والا کون تھا یاد ہے۔ آج دروازے پہ آ کے بیٹھا، تو اسے چائے کا پوچھ رہا ہے یاد نہیں اس نے کیا کیا تھا؟ میں تو بڑا ذہین ہوں، مجھے تو پتہ ہے اس نے فلانے وقت کے اندر یوں کیا تھا، باپ کے جنازے پہ کیوں کیا تھا، 50 سال والی باتیں یاد ہے۔ اور میرے پیارو، جس بنیاد پر یہ انسان اللہ کا بندہ نبی کا امتی بنا، وہ بنیادی نقطے ہمیں یاد ہی کوئی نہیں۔ چار چیزوں پر آپ کو مجھے ایمان لانا پڑے گا، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا خاتم النبیین کوئی نہیں۔ ہر ایک کو میرے عزیزوں مرنا ہے، موت آئے گی، یہ 3 عقیدے دنیا کے اندر عام ہیں۔ دہریے بھی موت مانتے ہیں، مشرکین بھی میرے عزیزوں اللہ کو مانتے ہیں، قادیانی بھی نبی کو مانتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں داڑیوں کا میرے عزیزوں سوائے مسلمانوں کے علاوہ کسی کا عقیدہ کوئی نہیں کہ مرنے کے بعد ہم نے اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یہ 4 عقیدے ضروری ہیں، بنیاد ہے مسلمان کے ایمان کی۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کی پہلی علامت یہ ہے انسان کو یقین ہو جائے کہ ہر وقت میرے ساتھ اللہ ہے، یہ ہے تقوی۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ماتھے پہ نماز کا نشان نظر آئے گا، ہاتھوں پہ تسبیح کے دانے چلانے کا نشان نظر آئے گا، ہر علاقے میں تیرے دسترخوان کے چرچے ہوں گے، ہر غریب کے گھر کے اندر سے تیرے تقوی کی آواز آئے گی۔ لیکن میرے عزیزوں، آنکھ نے تقوی قبول نہ کیا، جس کو خیرات دی اس نے تقوی قبول کر لیا، محلے والوں نے تقوی قبول کر لیا، علاقے والوں نے تقوی قبول کر لیا، کسی نے تجھے حاجی صاحب کہہ دیا، کسی نے تجھے اللہ والا کہہ دیا، کسی نے تجھے بہت بڑا اللہ کا ولی کہہ دیا، رشتہ دار تجھے دیکھ کے چپ ہو جایا کرتے تھے، بھئی نیک آدمی آ گیا، تجھے محلے والوں نے اللہ والا منظور کر لیا، تقوی والا تجھے برادری والوں نے معلوم کر جان لیا، لیکن تیری آنکھ نے تیرا تقوی قبول نہ کیا، تیرے ہاتھ نے تیرا تقوی قبول نہ کیا، تیرے پیر نے تیرا تقوی قبول نہ کیا، تیرے دل تیرے کان نے تیرا تقوی قبول نہ کیا، تیری زبان نے تیرا تقوی قبول نہ کیا۔ یہ کیسا تقوی کا ڈھکوسلا لیے پھر رہے جو ساری دنیا تجھے متقی مانتی ہے لیکن تیرا وجود تجھے متقی نہیں مان رہا ہے۔ شکر کرو اس اللہ کا، اس کریم رب کا جس نے آپ کی میری داڑھی اور پگڑی کے درمیان اللہ نے کتنے عیبوں کو چھپا دیا ہے۔
کتنا ستار العیوب ہے میرے عزیزوں. میری ٹوپی میری پگڑی روزانہ کتنی بدنگاہی کرتی ہے. سامنے دکان پہ فرنٹ شیشہ لگوا رکھا ہے, 2 میل پیچھے سے دیکھ رہے کون آ رہی ہے کون آ رہا ہے. بے شرم اس شیشے کے اوپر لکھا ہوا ہے کیا آپ نے درود پڑھا کہ نہیں پڑھا. لیکن اسی آئینے کے میرے عزیزوں آڑ کے اندر کتنی عورتوں کی عزت کے جنازے نکال رہا ہے. یہ آنکھ میرے عزیزوں زنا کر رہی ہے کہ نہیں, میرے عزیزوں زبان جھوٹ بول رہی ہے کہ نہیں بول رہی. یہ حدیث صاحب زیادہ پرافٹ نہیں لیتے, خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوتا. ہمارا ایک دام ایک کلام ہے میرے عزیزوں. اگر تم نماز کا طریقہ علماء سے سیکھتے ہو تو تم نے یہ کاروبار حلال طریقے سے چلانے کا طریقہ علماء اکرام سے کیوں نہیں سیکھا ہے. اللہ کے نبی نے تو فرمایا بحث کر کے جھگڑ کے سودا لو, بارگیننگ کر کے سودا لو. لیکن یہاں تو دکانوں پہ لکھا ہوا ہے کہ فضول بحث کر کے اپنا وقت ضائع نہ کیجئے. علماء اکرام سے پوچھو یہ دکانوں پر لگانا یہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے. صبح دریا خان کا بازار لگے گا, فجر کی نماز کے اندر میرے عزیزوں اللہ اکبر سورہ بقرہ سننے والوں, سورہ یاسین سننے والوں, میرے عزیزوں جو قرآن کا معیار نماز کی حالت میں رہتا ہے وہ قرآن پاک کی عزت کا معیار کیا بازاروں کے اندر بھی ہماری زندگیوں کے اندر نظر آتا ہے. ریکسیر کا جوتا بیچنے والا قسمیں اٹھا اٹھا کے چمڑے کا جوتا کہے گا, کیٹی بیچنے والا کاٹن کہہ کے بیچے گا. بتاؤ یہ کمائی تیرے میرے اندر گھس رہی ہے. اور لوگوں تجھے گرم چادریں تو اس کمائی نے دلوا دی, تجھے طرح طرح کے حلوے تو اس کمائی نے کھلوا دیے, تجھے تلی مچھی تو اس سب کمائی نے کھلوا دی. لیکن اس کا اتنا بڑا نقصان ہے اس کمائی نے تیرے منہ سے مرتے وقت کلمہ طیبہ چھین لیا ہے. آج اس مدرسے کے اندر 250 300 کے قریب بچہ پڑھتا ہے. سینکڑوں بچہ جن کا ذمہ دار یہ ادارہ ہے روٹی پانی کا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ یہ بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, سینہ تیرے گھر کے اندر بھی سینہ تیرے میرے ساتھ لگا ہوا ہے. لیکن اس سینے پہ اللہ نے کرم فرمایا, استادوں نے محنت فرمائی. پتہ اس وقت آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ اس وقت آپ محمدی باغ کے اندر بیٹھے ہوئے ہو. مدرسوں کا نام علماء فرماتے ہیں محمدی باغ ہے. یہ قرآن پڑھنے والے محمدی باغ کے پودے ہیں اور پڑھانے والے محمدی باغ کے مالی ہیں, اور میرے عزیزوں ان پر خرچ کرنے والے محمدی باغ کے رکھوالے ہیں. محمدی باغ میں محمدی پودے, محمدی باغ کے مالی اور محمدی باغ کے رکھوالے, چار چیزیں لگی تب میرے عزیزوں یہ حافظ قرآن وجود میں آیا. اب دستار بندی ہونے کے بعد جب یہ بچہ مدرسے کی دیوار مدرسے کی چوکٹ پار کر کے جائے گا, 1 سال کے بعد اس کی پگڑی نظر نہیں آئے گی, اس کا کرتا نظر نہیں آئے گا, اللہ نہ کرے اس کی شلوار ٹکنوں سے نظر نہیں آئے گی. اگر آپ نے میں نے اس کے لیے رو رو کے دعا نہ کی, جو قرآن اس بچے نے 4 سال میں پڑھا 4 سال کے بعد وہ قرآن بھی اس کے سینے میں نظر نہیں آئے گا. یہی بچہ میرا عزیزو جو سر پر کنگھی کا پتہ نہیں, جسے کنگھی کا پتہ نہیں, مانگ کا پتہ نہیں, اس کی ماں سے کہے گی ٹوپی اتار کے اللہ اکبر بڑا مولوی بنا پھرتا ہے, ٹوپی اتار کے کبھی سر کو ہوا تو لگا لیا کر. بہنیں کہیں گی لا میں تیرے سر میں تیل مل دوں, دیکھ کتنی خشکی تیرے سر کے اندر آ گئی ہے, تو نے تو اپنی ماں کی خراب کر لی. گھر والے اسے ایسی چال چلائیں گے اللہ اکبر, یہ سب سے بڑی دشمنی گھر والے مول لیں گے جسے یہ اپنے پڑے ہوئے بچے کو اللہ کے قرآن سے دور کر کے دکھا دیں گے. پھر اس کے ہاتھوں میں انگوٹھی بھی نظر آئیں گی, اس کے ہاتھوں میں کڑے بھی نظر آئیں گے, اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچی نظر آئے گی, اس کے ہاتھوں کے پیروں کے نخونوں کے اندر اتنا میل نظر آئے گا. او لوگوں جس کے سر کے اوپر آج ولی کامل نے پگڑی باندھی, خدا پاک کی قسم اس کی صورت کو قریب دیکھ کے لوگوں کو غصہ آئے گا. اگر آپ نے اس کی پرورش نہ کی, اگر اس قرآن کے بوٹے کو آپ نے اپنے گھر میں لگا کے اس کی آبیاری نہ کی, میرے عزیزو یہ بوٹا اجڑے گا تو اجڑے گا, لیکن آپ کو مجھے بھی رحمتوں والے سائے سے محروم کر کے رکھ دے گا. محمدی باغ پودے محمدی, مالی محمدی پودوں کو سنبھالنے والے. اور آپ نے پچھلے سال میرے سامنے اس مدرسے میں پیسے دیے تھے, پچھلے سال یہاں کے پڑھنے والے بچے کیا عالم بن رہے ہیں, کیا متقی بن رہے ہیں, کیا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, کیا ان کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی, کیا انہوں نے مدرسے میں پڑھنا شروع کر دیا. جاؤ 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 پچھلے سال جو بچے پڑھ کے گئے ان پہ نظر ڈال کے دیکھو کہ ان کے چہرے پہ داڑھی سلامت رہی, پگڑی ٹوپی دور کی بات ان کے چہرے
چہروں پہ سلامت رہی۔ اس کا مطلب ہے میرے عزیزو یہ پڑھانے والے کی محنت کے اندر فرق آ گیا، یہ اوپر خرچ کرنے والے کی کمائی کے اندر فرق آ گیا۔ میرے عزیزو اگر کمائی کرنے والے کی کمائی میں فرق نہیں آیا، پڑھانے والے کی پڑھائی میں فرق نہیں آیا، تو جب بچہ گھر میں گیا پکا کر دینے والی کے ہاتھوں کے اندر فرق آ گیا۔ خواجہ عبدالمالک قریشی رحمت اللہ علیہ راولپنڈی تشریف لے گئے۔ آپ کے مرید کو پتا تھا کہ آپ بے وضوحات کا کھانا نہیں کھاتے۔ جب اجتماع سے فارغ ہوئے دسترخوان لگ گیا، آپ نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، بسم اللہ پڑھ کے سالن میں ڈبو کے آپ نے زبان کو لگایا۔ یہ زبان میرا عزیز و اعلیٰ تھا، جو زبان کی بات دل تک پہنچایا کرتا تھا، باہر کی بات یہ زبان دل تک پہنچایا کرتی تھی۔ اس زبان کو اتنی تمیز تھی، یہ زبان اتنی پڑھی لکھی تھی، جب اس کے یہاں لقمہ لگاتا یہ حرام اور حلال کو پہچان جایا کرتی تھی۔ میرے عزیزوں جب دل کا کرنٹ ختم ہو گیا، دل مردہ ہو گیا، تو زبان اتنی بیکار ہو گئی۔ اب تو بہنوں کا کھا کے ڈکار مار رہا ہے، زبان کو اچھا لگ رہا ہے، بیوی کا کھا گیا زبان کو اچھا لگ رہا ہے، سسر پر دھونس ڈال ڈال کے بیوی پہ، سسرال کا کھا گیا زبان کو اچھا لگ رہا ہے، پڑوسیوں کا کھا گیا زبان کو اچھا لگ رہا ہے، بیٹیوں کا کھا گیا زبان کو اچھا لگ رہا ہے، مرے وہ کتے بلے کھا گیا زبان کو اچھا لگ رہا ہے، شراب کے جام شب زبان کو اچھے لگ رہے ہیں۔ اس زبان کو اللہ کی نافرمانی والی غذا کھلا کر اتنا مردہ نہ کر کہ مرتے وقت 100 بچہ تجھے کلمہ پڑھائے، یہ زبان کلمہ تو ایمان نہ پہچان سکے۔ حضرت خواجہ عبدالمالک رحمت اللہ نے لقمہ لیا اور یوں کر کے زبان منہ ہونٹ کھول کے زبان پہ رکھا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میرے مرید میں نے تیرے کیا بگاڑا تھا، یہ ایک روٹی کا لقمہ میرے اندر جاتا میرے سارے تقوی کے نور کو بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا۔ کہنے لگا نہیں حضرت آج آپ کی ولایت فیل ہو گئی، آپ کا تجربہ فیل ہو گیا۔ میری بیوی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس نے نماز پڑھ کے وضو کر کے نماز پڑھی، پھر اس وضو سے کھانا پکایا۔ فرمایا ایک دیوار کا جو راستے میں فرق تھا، فرمایا جا میری بیٹی اپنی بیوی سے پوچھ گیا، کہنے لگے میرا شیخ کہہ رہا ہے کہ روٹی بے وضو ہاتھوں میں پکی ہے۔ بیوی چکوئی میرے عزیزوں پٹڑی پر بیٹھی کھٹڑے پہ بیٹھی رونے لگ گئی کہ تیرا شیخ صحیح کہہ رہا ہے، آٹا گوندتے وقت تو وضو تھا، پیڑا بناتے وقت تو وضو تھا، روٹی بناتے وقت وضو تھا، جب میں توے پہ روٹی ڈالنے لگی اس وقت میرا وضو ٹوٹ گیا تھا۔ یہ روٹی کو جب میں نے پلٹا بے وضو کی حالت میں پلٹا، یہ اللہ کا ولی تو نے گھر کے اندر بٹھا دیا، جس کا دل جس کا سینہ جس کا میدہ بے وضو ہاتھ کا لقمہ قبول ہی نہیں کر رہا ہے۔ آنکھ کی بیٹری چارج ہے، ہر کچھ دیکھ رہی ہے اور سمجھ میں نہیں یہ غلط ہو رہا ہے۔ دماغ کی بیٹری چارج ہے، زبان کی بیٹری چارج ہے، لیکن دل کی بیٹری بالکل ڈیڈ ہو چکی ہے۔ 5 وقت اللہ نے آپ کو مجھے بلایا تھا، 5 وقت بلایا تھا۔ میرے عزیزوں کارنر میٹنگ پہ لوگ بلائیں گے تم ٹھٹرتے ہوئے جاؤ گے۔ میرے عزیزوں دنیا دار بلائے پہلی کرسی پہ جا کے بیٹھتے ہو، جمعے کے دن اللہ بلاتا ہے پہلی صف میں آنے کو تیار کوئی نہیں، پہلی صف کے اندر وہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ کب مولوی صاحب اٹھ کے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے میں اللہ سے ملاقات کر کے۔ یہ تو وہ حالت ہوئی یار کی بیٹھک میں 4 گھنٹے بیٹھتا ہے، کہتا بھی کیا وقت ہوا 12 بجے، پھر کوئی نہیں یار 12:30 بجے تک بیٹھوں گا، اور جس سے غرض نہ ہو کہتا جل مجھے جلدی بتا میرے پاس وقت کوئی نہیں۔ اس وقت میرے عزیزوں جس طرح کہتے چل مجھے جلدی بتا میرے پاس وقت کوئی نہیں، اس وقت ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بندر خدا کا معاملہ ایسا ہو گیا۔ جب بھی اللہ کے گھر میں آئے اس سے لینے کے لیے آئے، کوئی روٹی مانگنے آیا، کوئی رزق مانگنے آیا، کوئی صحت مانگنے آیا، کوئی جوانی مانگنے آیا، اس کی محبت میں کسی کا آنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ وہ بھی دیکھ کے کہتا ہے بندہ جب بھی آتا ہے غرض لے کے آتا ہے، کبھی بغیر غرض کے میرے سے ملاقات کرنے ہی نہیں آتا۔